الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ۔ جو دوست نوجوان ساتھی اس پروگرام کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ جو چراغ روشن ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید جلا عطا فرمائے اور مزید روشنی سے روشن عطا فرمائے۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیے گا۔ پروگرام روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے، ایک سیکھنے کی نشست ہوتی ہے ہماری، اس میں بیٹھ کے کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی میرے سے پہلے حافظ محمد عرفان صاحب بہت درد بھرا آپ کو پیغام دے رہے تھے۔ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ کس طرح ہم ہنسیں، کس طرح کھیلیں، کس طرح کیا کریں؟ ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو اکیلا اکیلا کر کے کیا کیا جا رہا ہے، نوچا جا رہا ہے۔ روزانہ بچوں کی لاشیں گر رہی ہیں اور ہمیں فرصت نہیں ہے اپنے ماحول سے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے اوپر قدم مت رکھو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ حکم فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پہلے جو ایمان والا ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح کو مسلمان ہو جاؤ، شام کو ہندوؤں والے کام کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ صبح کو مسلمان ہو جاؤ اور شام کو عیسائیوں والے کام کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ شام کو مسلمان ہو جاؤ اور صبح کو تاش کھیل لو۔ یہ نہیں ہے کہ رات کو محفل بھی سن لو اور صبح اپنی نگاہ کو گندا کر لو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے، ایک شخص نے کلمہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اب جس مذہب سے وہ آیا تھا وہ یہودی تھا۔ اب یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، وہ اس کو اپنی سواری سمجھتے تھے، جبکہ اسلام نے اسے حلال فرمایا، اسلام اس کے گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ کا گوشت پیش کیا گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو فرمایا یہ کھاؤ۔ اس شخص نے نہیں کھایا، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، اس نے نہیں کھایا اس غرض سے کہ ہم کھاتے نہیں تھے، پہلے ہم اس کی عزت و تعظیم کرتے تھے، اب ہم اونٹ کا گوشت کھائیں۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل یہ آیت لے کر آ گئے، یا رسول اللہ ان ایمان والوں کو فرما دو کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے آپ کلمہ حضور کا پڑھو اور پچھلے قوانین کو مانو۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
حضور کا دین اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا، اس میں کسی قسم کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ بے شک ہر طریقہ دین میں ہے، ہر تجارت کرنے کا طریقہ دین میں موجود ہے، اسلام کی تبلیغ کرنے کا طریقہ دین میں موجود ہے، ماں باپ کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے اسلام میں موجود ہے، بہن کے ساتھ کے اوپر ہاتھ کس طرح رکھنا ہے اسلام میں موجود ہے، ہمسائے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اسلام میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو اتنا وسیع دین ہے، یہ کعبے جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، یہ قبرستان میں جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، مسجد میں آنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، یہاں تک کہ یہ تو بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ اس طرح بیت الخلا واش روم میں جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل دین ہے، اور اتنا مکمل ہے کہ اس میں کسی قسم کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فخر کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، حضور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ سبحان اللہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے، مطلب کیا؟ جو اخلاقی کمیاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اب ہمارے اندر کتنی اخلاقی ضرورت ہے، ہمارے اندر کتنا اخلاق ہے، ہمارے اندر کتنی سوچ اور شعور کی اکائیاں ہیں کہ جو ہم بہترین طریقے سے اپنے معاشرے میں پروموٹ کر سکیں، اپنے بچوں کو سکھا سکیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھا سکیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اے مومنو پورے کا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے آدھا تتر اور آدھا بٹیر، دونوں رنگ نہیں چلیں گے، اب یہی چلے گا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر لو تو یا پھر دین کے طریقے کے اوپر پورے کے پورے اتر جاؤ تو غلامی نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر یہ کہ صبح کو کچھ شام کو کچھ، یہ ہرگز نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تورات پڑھ رہے تھے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تورات پڑھ رہے ہیں؟ عرض کیا حضور ویسے پڑھ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا قطعاً آج کے بعد تورات پڑھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم جس کے اوپر تورات نازل ہوئی جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اگر آج میرے دور میں ہوتے، اب موجود ہوتے تو اپنا کلمہ چھوڑ کے میرا کلمہ پڑھتے، اپنی تورات کو چھوڑ کے میرا قرآن پاک پڑھتے۔ آپ اس بات کے اوپر 100% یقین کر لیں کہ دنیا کی جو بہترین کتاب ہے وہ کون سی؟ قرآن پاک۔ پوری دنیا کی کتابوں سے جو افضل اور اعلیٰ کتاب ہے وہ کون سی؟ قرآن پاک۔ کتنا پڑھتے؟ سوچو نا، آخر سیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں ہم اس کی کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ یہ مانتے ہیں کہ دنیا کی بہترین کتاب، تمام کتب سماویہ کی سردار جو کتاب ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ کیا آپ کے گھر میں نہیں ہے وہ؟ جی آپ کی مسجد میں نہیں ہے؟ آپ کی بہن کی جہاں شادی ہوئی ہے اس کے گھر نہیں ہے؟ آپ کی خالہ جہاں رہتی ہے اس کے گھر نہیں ہے؟ آپ کے جو دوست ہیں ان کے گھر نہیں ہے؟ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسجد میں آؤ، قرآن کریم کی تلاوت کر کے جاؤ، اپنے رشتہ دار کے گھر جاؤ، وہاں جا کے قرآن لے کے بیٹھ جاؤ، جب کسی کے گھر پہنچو تو وہاں قرآن پاک لے کے بیٹھ جاؤ۔ مگر ہمارے پاس تو فرصت نہیں ہے، مہمان کوئی آئے تو لوگ اس کے سامنے بڑا کچھ سوچتے ہیں۔ آج کیا مسجد لوگ ایسے بعض اوقات مہمان آ جاتے ہیں، بے نمازی قسم کے مہمان آ جاتے ہیں، وہ اگر گھر والا نماز پڑھتا بھی ہوگا تو آج مہمان کی وجہ سے اس کی نماز بھی جاتی ہے۔ اللہ مہمان ویسے رحمت ہوتا ہے، تو آج بتائیے نا جس کے آنے کی وجہ سے نماز ہی چھوٹ گئی، کاہے کی رحمت رہ گئی؟ طریقہ تو یہ تھا نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نماز شاہ پڑھی، نماز شاہ پڑھ کے تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، ملک شام کی منڈیوں تک اس کا نام بولتا تھا۔ تو جب تھکے ہوئے جسم کے ساتھ آ کے نماز شاہ پڑھی، نماز شاہ پڑھنے کے بعد سونے لگے، جب سونے لگے تو فوراً اوپر تختی کے اوپر رکھے ہوئے قرآن پاک کی طرف نظر پڑی، اور پھر سوچا عثمان تو تھکا ہوا تو ضرور ہے مگر سو جائے گا، کیا اللہ کا قرآن ادھر پڑا رہے گا؟ ساری رات محدثین کہتے ہیں حضرت عثمان غنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی جان کو بلاؤ، میرے بھائی تشریف بھائی جان سرکار نے نعرے لا رہے ہیں، پیچھے بیٹھے تھوڑی بے ادبی ہو رہی ہے تو میرے لاگے تشریف لا۔ بہت اچھا ملک صاحب کا بیٹا ہے، سارا بھی بیٹا ہے میرا، بہت اچھے۔ اللہ انہوں نے ذوق کو سلامت کرے، اللہ ایسے جذبے عطا فرمائے، ایسے اللہ تعالیٰ سانو
دل تے سکون عطا فرمائے، جتے سرکار دا نام ہوئے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سنیے میری بات کو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم اور تربیت عطا فرمائی ہے، آج ہمارے لیے نیٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے ٹائم موجود ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تربیت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس دوستوں کے لیے گپے لگانے کا ٹائم ہے، بوڑھی اماں کے پاؤں دبانے کا ٹائم نہیں ہے، بوڑھے باپ کو حال پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ 1992 کے اندر یہ ایک اخبار چھپی اور امریکہ کے جسے چارٹر آف ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا علمبردار سمجھا جاتا ہے، آج کہتے ہیں جمہوریت ہماری ہے، جو ہماری طرف نہیں دیکھے گا وہ بھوکا مر جائے گا، امریکہ یہ کہتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں قطعاً ایسا نہیں ہے، ہمیں تیرے ڈالر کی ضرورت نہیں، نہ کسی کے ریال کی ضرورت ہے، ہمیں تو حسین کے لال کی ضرورت ہے۔ اور طریقہ وہاں جا کر مرکوز ہو جاتا ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، چونکہ ہمارا دین مکمل دین ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے۔ تو انہوں نے 1992 کے اندر ایک بوڑھی عورت امریکہ کے رہنے والی، اس نے عدالت عالیہ میں یہ رٹ دائر کروائی کہ نہ میرا باپ زندہ ہے، نہ میرا بھائی زندہ ہے، نہ میرا شوہر زندہ ہے، نہ میری کوئی بیٹی ہے، ایک ہی میرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا نیچے والے فلور میں رہتا ہے، میں اوپر والے فلور میں رہتی ہوں، عمر میری 70 سال ہے۔ یہ میں درخواست پوری کا میٹر آپ کو سنا رہا ہوں، 70 سال میری عمر ہے، میرا بیٹا 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے اپنے گھر آتا ہے، پھر کلب جاتا ہے، اس نے کتا پال رکھا ہے، وہ 4 گھنٹے اپنے کتے کو ٹائم دیتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، رات کو اپنے ساتھ سلاتا ہے۔ میں معزز عدالت عالیہ سے درخواست کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے کچھ نہیں مانگتی، نہ روٹی کا تقاضا کرتی ہوں، نہ پانی کا تقاضا کرتی ہوں، کچھ تقاضا نہیں کرتی کوئی دوائی وغیرہ کا، مگر میں عدالت عالیہ سے یہ کہتی ہوں کم از کم میرے بیٹے کو پابند کرو کہ ایک مرتبہ کے سارے دن میں مجھے اپنا چہرہ دکھا جایا کرے، ایک مرتبہ تو مجھے چہرہ دکھا جایا کرے۔ مگر 8 دن کے بعد جب فیصلہ آیا تو فیصلہ یہ آیا، اس نے کہا 18 سال کا تیرا بیٹا ہے، وہ اب ہم اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے، اب اس کا جی چاہے جائے جی چاہے نہ جائے۔ میں نے کہا اس گندے قانون کو پرے پھینک، آپ ماننا ہے تو اس قانون کو مان جس کے اندر کوئی کمی ہے نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، مگر نوجوانوں میں نے وہاں سے کھینچ کے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، ماں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس اصول کو مانو، اس طریقے کو مانو۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا تھا، ساری رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے گزر گئی۔ آج ہمارے اندر اتنا ہے جذبہ کہ ہم ساری رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے گزر گئے؟ قطعاً ایسا نہیں، الا ماشاءاللہ شاید ایسے لوگ ہوں نیک جو ساری رات تلاوت میں گزار دیتے ہوں، ساری رات نوافل پڑھتے ہوں، مگر ہماری رات تو جاگتے ہوئے جب شب رات میں گزرتی ہے، 27 میں بھی گزرتی ہے، اس میں بھی ہم جوتا اٹھانے کے لیے یا کیا کیا کر دیتے ہیں، جو نیکیاں ملتی ہیں ساری ضائع کر دیتے ہیں۔ تو کچھ سیکھیے خدا کے لیے، کچھ سیکھیے، اب بہت کچھ ہو گیا۔ بلاد اسلامیہ کی بات کر رہے تھے میرے بھائی، کیا کچھ ہو رہا ہے، میں درد دل سے، آپ سارے باپ باشعور بیٹھے ہیں میری نظروں میں، نوجوان ساتھی ہیں، آج جو گن، بم، ایٹم، جو توپ کا منہ آج شام کی طرف ہے، اللہ نہ کرے، کروڑوں بار میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے، اگر وہ ملک پاکستان کی طرف کر دیا جائے تو کیا ملک پاکستان کے حکمرانوں کے اندر اتنی جرت ہے کہ ان کا منہ سائڈ پہ کروا دیں گے؟ قطعاً نہیں نا۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دین کا ایک نوکر ہو کے زندہ رہوں گا، نماز پڑھتا ہوں تو اس لیے کہ طریقہ آپ کا ہے، میں مسلمان ہوں تو اس لیے کہ طریقہ آپ نے بتایا ہے۔ آج ہمارے اندر سے وہ چیزیں سلب ہوتی چلی جا رہی ہیں، بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کب جاگنا ہے ہم، کب بیدار ہونا ہے؟ 40 سال سے ہم مسلمان ہیں، ہم چیمہ ہیں، چٹھا ہیں، ہم ملک ہیں، ہم رانا صاحب ہیں، ہم گجر صاحب ہیں، ہم جٹ صاحب ہیں، ہم مرزا صاحب ہیں، ہم افغان ہیں، ہم سید ہیں، ہم کچھ بھی ہیں، مگر اس سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ یہ برادری تو ایک لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر تمہارے شعبے اور قبیلے بنائے، کیوں؟
لتعارفوا تاکہ تم پہچانے جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے قریب عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. آج کیا پرہیزگاری ہمارے پلے ہے؟ کتنی آنکھیں ہیں جو